لائٹ نہیں آن کی لائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت محترم، درس فقہ ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے اہل بیت کرام کی شان پڑھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا ذکر کیا اور آپ کی 3 صاحبزادیوں کا ذکر آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حضور کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ ہے، لقب ان کا ہے زہرا اور بطول۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ پاک نے اس کے اولاد کو دوزخ پہ حرام فرما دی ہے، یعنی حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولاد وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ تھیں۔ بطول کا معنی الگ تھلگ، آپ دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا سے الگ تھلگ تھیں، اس لیے بطول لقب ہوا۔ انہیں زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ زہرا کے معنی ہے کلی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی کلی تھیں اور آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی، یعنی آپ کو کبھی مینسز نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ کیا شان ہے حضور کے صاحبزادے کی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہوا زہرا، جنت کی کلی۔ انہیں طاہرہ اور زاکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ طاہرہ اور زاکیہ کا مطلب ہے پاک و صاف۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی اپنے بابا جان رحمت عالم علیہ السلام کی نظر رحمت اور فیضان سے ظاہری اور باطنی طہارت و پاکی حاصل کر چکی تھیں، یہاں تک کہ آپ حیض و نفاس سے بھی منزہ اور مبرہ تھیں۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے، جیسے حوریں مینسس سے پاک ہیں، میری بیٹی فاطمہ بھی اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ ان کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کانت کالقمر لیلۃ القدر، آپ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، یعنی تمہاری ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ یہ ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو فاطمہ کو ناپسند مجھے ناپسند، جو اسے پسند مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے ان کی پریشانی میری پریشانی، ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ کیا شان ہے حضور کے صاحبزادی کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح 2 سنہ ہجری میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ہوا۔ ان کی 6 اولادیں ہوئیں، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور بیٹیوں کے نام حضرت زینب،
حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ. دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی تینوں بہنوں کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تینوں بہنوں کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھیں. اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ سیدہ خاتون جنت کے دونوں بیٹے یہ بچپن میں وفات پا گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قلب مبارک پہ بہت صدمہ گزرا. حضور کی وصال کے بعد بڑی پریشان رہا کرتی تھیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کبھی ہنسی ہوئی دیکھی نہیں گئی، یعنی کبھی آپ ہنسی نہیں حضور کے وصال کے بعد. یہاں تک کہ حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 سنہ ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی. اب کتنا بڑا یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اختلاف رہا. حضرت علی کہتے تھے میں خلیفہ اول ہوں، تو وہ ان میں جھگڑے رہے. مجھے بتائیں اگر وہ دشمن ہوتے تو کیا ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھاتے؟ کبھی کسی دشمن نے جنازہ دشمن کا پڑھایا ہے؟ تو یہ جنازہ پڑھانا دلیل ہے کہ اہل بیت اور خلفاء راشدین آپس میں بالکل محبت فرماتے تھے. حضرت امام حسن کے بارے سنیں جی. حضرت امام حسن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ کیا ہے؟ آپ حضور کے نواسے ہیں اور آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک کی رات 3 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. حضرت امام حسن کی کنیت ابو محمد ہے، لقب تقی اور سید اور سبط رسول اللہ اور سبط اکبر کے نام سے آپ مشہور ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نام حسن رکھا. یہ جنتی نام ہے جو ان سے پہلے کسی کا نہیں تھا. ولادت کے بعد ان کے کان میں اذان اور تکبیر اللہ کے حبیب نے کہی ہے اور آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہیں. امام حسن 5ویں خلیفہ ہیں. اور حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. حضرت امام حسن حضور کے کندھوں پر سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے یا رب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی حسن کو محبوب رکھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فروز تھے. حضرت امام حسن حضور کے پہلو میں تھے، آپ نے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے، ایک مرتبہ حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے. پھر میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا فرزند سید ہے. امام حسن کے بارے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. یہ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں فرما دیا. اور پھر امام حسن جب خلیفہ بنے پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے ساتھ جو کافی عرصے سے جنگیں جاری تھیں آپ نے صلح کروا دی اور آپ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو یہ حضور کی وہ فرمان سچا ثابت ہوا. حضرت امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کو زہر دیا گیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 45 سال تھی. آپ نے 5 ربیع الاول 49 سنہ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. اور آپ کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جنت البقیع میں لوگوں کا اس قدر مجمع دیکھا آپ کے جنازے کے وقت اگر سوئی بھی پھینکی جاتی وہ بھی زمین پر نہیں گرتی تھی بلکہ کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرتی تھی. یعنی اتنی مخلوق تھی آپ کے جنازے میں. اور آپ کی کل اولاد کتنی ہے؟ آپ کے بیٹے 15 ہیں اور ایک قول کے مطابق 12 ہیں اور بیٹیاں 8 ہیں. اب سنیں جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے. آپ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. آپ کی ولادت 5 شعبان 4 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسین اور شبیر رکھا.
حسین اور شبیر آپ کا نام ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ، لقب صبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، یعنی حضور کے پھول۔ اور آپ کی شہادت ہوئی ہے 10 محرم 61 سنہ ہجری، 56 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی، اور آپ کا مزار پرانوار کربلا میں ہے۔ آپ کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا جس نے ان دونوں حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار دیکھا تو میں نے کہا آپ دونوں کی سواری کتنی شاندار ہے، نعم المرکب، اے حسین اے حسن تمہاری شان پہ قربان جاؤں، آپ کی سواری کتنی پیاری ہے، یعنی حضور نے آپ کو کندھوں میں بٹھایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ونعم الراکب، اے عمر یہ بھی دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں۔ اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار بھی کوئی عام نہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ یہ ہیں جی اہل بیت کے فضائل جو آج ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے۔ انشاءاللہ کل خلفائے راشدین کے فضائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا